اچھا آگے بڑھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ صاحب، کہ جیسے کہ یہ آیت مبارکہ آئی، اسی طرح ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ بھی ایک ہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اس کی تفہیم جاننا بھی بہت ضروری ہے، جس سے بہت ساری ہمارے ذہن میں جو سوالات موجود ہیں بہت سارے، ان کے جوابات ملیں گے۔ جی فرمائیے گا، کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ الحمد لرب ہوا شافی لسقیمی والشکر لمن ارحم من کل رحیمی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے رزق کا جو نظام ہے وہ اپنے دست قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ بے شک بے شک، زندگی بھی اپنے دست قدرت میں رکھی ہوئی ہے، موت بھی اپنے دست قدرت میں رکھی ہوئی بے ہے۔ شک بے شک، یہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ انسان کو اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ آپ تگ و دو جتنی بھی کر لیں، جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے وہ آپ کہیں سے لے نہیں سکتے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو آپ نے سوال میں پوچھا کہ بے حساب اللہ دینے والا ہے، آپ نے خود ابھی آیت شریفہ کا حصہ پڑھا سورہ آل عمران کی کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب پہلی بات تو وہ ہے جو شروع میں بھی آپ نے فرمائی کہ بعض لوگ رزق سمجھتے ہیں صرف کھانے پینے کی چیز، بالکل ایسا ہی، لیکن ہر وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرما رہا ہے وہ ایک رزق ہے۔ بے شک، کہیں اولاد کی نعمت ہے وہ بھی ایک رزق ہے، صحت بہت بڑی ہے، کہیں علم ہے، کہیں صحت ہے، بہت وہ ساری ایک رزق ہے، اور ہر طرح کی یہ نعمتیں اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ بے شک بے شک، اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اور یہ آیت شریفہ ہے، اب دیکھیں کہ اس کی ضمن میں اور شان نزول میں یہ بات ہے قرآن مجید میں کہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا جب اپنے محراب میں عبادت فرماتی تھیں تو حضرت زکریا جب ان کے پاس تشریف لاتے تھے تو دیکھا کرتے تھے کہ رزق ہے، میوے ہیں اور بے موسم پھل ہیں۔ اچھا یہ قرآن کی باتیں بتا رہے ہیں، یعنی سردی یہ قرآن میں ہے، بالکل بے شک، واقعہ اس کی تفسیر مفسرین نے یہ سب بالکل ایسا ہی، بے موسم پھل کا بے ذکر ہے، موسم پھل، سردی کے پھل گرمی میں مل رہے ہیں، گرمی کے پھل سردی میں مل رہے ہیں۔ اچھا اب انہوں نے جب پوچھا کہ مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے، انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس کو چاہے اور جس طرح سے چاہے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا پھر اس میں رزق میں بھی ایک بات ہے محترم رئیس بھائی، فرمائیے فرمائیے، ایک یہ ہے کہ بالواسطہ رزق اور ایک ہے بلا واسطہ، بلا واسطہ رزق، دونوں اللہ کی قدرت میں ہے سبحان اللہ، اور نظام دونوں اللہ ہی کے ہیں۔ بے شک ویسا ہی، بالواسطہ تو اس طرح ہے کہ دیکھیں کہ آپ کوئی نوکری کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، وہ رزق کا سبب بنے گا، بے شک بے شک، ٹھیک ہے نا۔ کہیں دکان ہے کسی کی، کاروبار ہے یا کسی کی جاب ہے، وہ وہاں سے مل رہا ہے اور اس کو ہم رزق کہہ رہے ہیں۔ ایک ہے بلا واسطہ، اس کی مثال کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک حدیث شریفہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس طرح دے گا کہ جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور رزق کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کو کوئی پالتا نہیں، وہ تو پرندے عام پرندے، لیکن جہاں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو رزق عطا فرما دیتا ہے بے شک، اور ان کو مل جاتا ہے، وہ اپنی خوراک حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نظام کو چلاتا ہے رزق۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جی فرمائیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، واہ واہ واہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے عطا فرماتا ہے رزق جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دیکھیں بندہ اگر کیلکولیشن کرتا ہے تو اس کی کیلکولیشن سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کام میں مجھے اتنا نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ماشاءاللہ خوب حاصل کر رہا ہے رزق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رزق اور یہ اللہ کی عطا ایسی ہے کہ اللہ جسے چاہے جب چاہے جتنا عطا فرما دے۔ اب دیکھیں حدیث شریفہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا القاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں
اللہ عطا فرما اللہ عطا فرماتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا ہے کہ جو کچھ میں عطا کروں گا وہ آپ کے در سے ملے گا، سبحان اللہ. آپ اس کے تقسیم کرنے والے. صاحب صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا آپ نے بالواسطہ اور بلا واسطہ کو جو آپ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا تو اسے آخر میں تتمہ فرما دیا اور اپنے جواب کو مکمل فرما دیا.